الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرت صدر محترم، عمائدین، مشائخ، علماء کرام، مختلف جماعتوں اور ملی تنظیموں کے سربراہ حضرات اور آپ تمام حاضرین مجلس، میں اپنی گفتگو کا آغاز سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں. وہ بورڈ کے جلسوں میں بار بار یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اسلام اس ملک میں اللہ کی تقدیر سے آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے. دوسری بات، یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کا نشانہ کیا ہے اور کیوں اسے لایا جا رہا ہے. لیکن ہمیں اس وقت یہ بات طے نہیں کرنی ہے کہ دوسروں کا نشانہ کیا ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا نشانہ اور ہماری منزل کیا ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے. لوگوں کو جو کام کرنا ہے وہ اپنی تدبیروں کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے، اپنے اسباب کے ذریعے کر رہے ہیں. ہم غور کریں کہ ہم اپنی ملت کو بچانے کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر اب بھی ہماری صورتحال یہ ہو کہ ہم تحفظ شریعت جیسے حساس مسئلے پر بھی تذبذب کا، شک کا، تردد کا، اختلاف کا یا ایک دوسرے کی رائے سے انحراف کا شکار ہوں، تو یقین مانیے کہ یہ کسی زندہ ملت کی نشانی نہیں. ہمیں ایک سمت ہو کر، ایک زبان ہو کر پوری طاقت کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم یکساں سول کوڈ کے مخالف تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہم ہر قیمت پر اس کو ہندو مسلم مسئلہ بننے سے بچائیں گے. مگر اگر ضرورت اس کی پڑی کہ کوئی میدان میں نہ آئے، تنہا ہمیں میدان میں آنا پڑے، تو ہم اپنی جان کی قیمت پر بھی شریعت کی حفاظت کریں. یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے. بات وہاں سے شروع کرنی چاہیے جس کی تعلیم ہمیں دی گئی. ارشاد ہوا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون. مطالبہ صرف اس کا نہیں ہے کہ ہمیں دین پر جینا ہے، مطالبہ اس کا بھی ہے کہ ہمیں دین پر مرنا ہے. دوسرے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں گے یقیناً، دوسروں کے معاملات الجھیں گے یقیناً، دوسروں کے مسائل غلط راستے پر لے جائیں گے یقیناً. لیکن اس فرق کو ملحوظ رکھیے کہ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنی کتاب و سنت کو عزیز رکھنے والی کوئی قوم ہم سے بڑھ کر نہیں ہے. ہمیں اپنی تہذیب سے پیار ہے، ہمیں اپنے مذہب سے پیار ہے. اس لیے ہم واضح طریقے سے لا کمیشن آف انڈیا کو یہ جواب دیں کہ ہمیں اس ملک میں یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے، اور ہم طاقت سے یہ کہیں کہ نہ صرف یہ کہ یکساں سول کوڈ اس ملک کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، بلکہ اس ملک کے بسنے والے لوگوں کے خلاف ہے. آپ یاد کر لیجئے کہ 1959-60 میں ناگاز نے ناگالینڈ میں مسلح بغاوت کی تھی، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے کسٹمز کو چھیڑا گیا تھا. ٹرائبلز ہیں اس ملک میں بسنے والے سکھ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں. جب یہ یکساں سول کوڈ لاگو کیا جائے گا تو اس سے ملک میں بے چینی پیدا ہوگی، اور یہ ملت کے لیے اس طرح نقصان دہ ہے کہ ملت جس شریعت پر عمل کر رہی ہے اس کے احکامات کو نشانہ بنایا جائے گا. بعض حضرات یہ بات کہہ رہے ہیں اور لا علمی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو ہم کیوں مخالفت کریں. اس کو سمجھ لیجئے کہ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کا ڈرافٹ پیش کیا گیا، مجوزہ خاکہ سامنے آ چکا، اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ عدت ختم کی جائے گی. واضح کر دیا گیا کہ وراثت میں لڑکے اور لڑکی کو برابر رکھا جائے گا. واضح کر دیا گیا کہ ایک سے زائد شادی پر پابندی لگائی جائے.
واضح کر دیا گیا کہ ایک مرد عورت بغیر شادی کے ساتھ رہ سکیں گے۔ مشرق کی تہذیب کو ویسٹرن کلچر کی وجہ سے تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، اور شریعت اسلامی میں مداخلت کی بات واضح طریقے سے کہہ دی گئی۔ عدت قرآن پاک سے ثابت ہے، اور غالباً لوگ عدت اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کو بھی طلاق پڑنے والی ہے، عدت ان کو بھی آنے والی ہے ان پر، اس لیے پہلے ہی عدت کو صاف کر دیا جائے۔ تو عدت جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور مسلم پرسنل لا میں واضح مداخلت ہے۔ یہ نہ کہیے کہ کوئی مسودہ پیش نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی نہ کہیے کہ ہم کورٹ سے کہیں گے کہ مسودہ پیش کرو، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہاں بھائی مجھ کو مار۔ ہم کیوں کہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جس طرح دستور نے مذہبی آزادی دی ہے اسے ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور اتحاد اسی سے جڑا ہوا ہے۔ تیسری بات مجھے اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے کہ بعض حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لا کمیشن آف انڈیا کو اگر ہم زیادہ سے زیادہ جواب بھی دیں تو کیا فائدہ ہوگا وہی جو گورنمنٹ چاہے گی۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر گزر جائیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ 2018 میں جب لا کمیشن آف انڈیا نے یہی آواز لگائی تھی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حکمت و تدبر کے ساتھ ایک مہم چلائی، اور اس وقت کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی کی قیادت میں تقریباً 4.5 کروڑ دستخط اور اعتراضات لا کمیشن کو پہنچائے گئے، تو لا کمیشن کو یہ کہنا پڑا کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ نہ لایا جائے، اس سے ملک کی سالمیت متاثر ہوگی۔ جمہوریت میں ہمیشہ اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی بات پوری طاقت سے رکھنی چاہیے، ہمیں اعتراض داخل کرنا چاہیے، ہمیں جواب بھیجنا چاہیے۔ کوئی عوامی احتجاج مت کیجیے، کوئی جلسہ مت کیجیے، کوئی جلوس نہ نکالیے، مگر اپنی بات پیش کیجیے اور مضبوطی سے پیش کیجیے، اور اس لیے پیش کیجیے کہ گورنمنٹ کے دفتر میں اس کا ریکارڈ ہو یا نہ ہو، اللہ کے رجسٹر میں وہ لکھا جائے گا۔ ہمارا یہ دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کی حفاظت کی آواز بلند کریں اور طاقت کے ساتھ یہ کہیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا جو نمرود نے بھڑکائی تھی، اور اتنی بڑی آگ کے لوگوں کی عقلیں دنگ، ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر آئی تھی، لوگوں نے کہا تم کیا اس آگ کو بجھا سکو گی؟ اس نے خوبصورت جواب دیا تھا اور کہا تھا میں اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام آگ بھڑکانے والوں میں نہ لکھا جائے، آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ملک کو بانٹنے والوں کی فہرست میں نہ آئے، بلکہ ہمارا نام ملک کو جوڑنے والوں کے فہرست میں آئے، اور جب وقت کا مورخ لکھے تو یہ بات تسلیم کرے کہ اس یکساں سول کوڈ کے خلاف جن لوگوں نے قانونی طریقے پر سب سے زیادہ احتجاج کیا تھا اور آواز بلند کی تھی وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک کو بانٹنے کی سازش ہے۔ ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے اور مایوسی کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس ملک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک آواز لگائی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ای میل جا رہے ہیں، اور اب آنے والے چند دنوں میں اور بڑی تعداد میں ای میل جائیں گے۔ یہ ملت اگرچہ کہ کسی وقت حالات میں سو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ملت مردہ ہو جائے۔ آج بھی اس میں ایمانی غیرت ہے، آج بھی اس میں دینی حمیت باقی ہے، اس دینی حمیت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مختلف حلقوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں زیادہ جستجو اور جد و جہد کریں گے تو یہ معاملہ ہندو مسلم ہو جائے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے پہلے دن سے کوشش کی کہ مذہبی اور تہذیبی گروہوں سے ملاقات کی جائے، کوشش کی گئی کہ اپوزیشن پارٹیز کو اس کے لیے آگے لایا جائے، کوشش کی گئی کہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے دلائل کے ساتھ جواب داخل کرایا جائے، کوشش کی گئی کہ ایک بہترین جواب خود بورڈ کی طرف سے داخل ہو۔ ہمارے مچھالہ صاحب اور ان کی لیگل ٹیم اور ہمارے تمام وکلاء اور علماء ان کو خراج عقیدت میں پیش کرتا ہوں کہ دن رات محنت کر کے انہوں نے ایسا مفصل مکمل مدلل جواب پیش کیا ہے کہ لا کمیشن آف انڈیا کے سامنے پوری بات وضاحت سے آ گئی، اور اسی رخ پر بورڈ آگے بڑھ رہا ہے۔ بورڈ نے بار بار ہدایت دی ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ نہ بنائیں، لیکن
ہندو مسلم مسئلے کی آڑ لے کر ہم کسی مصلحت کا شکار بھی نہ ہو جائے۔ مشکل حالات میں مصلحتوں کے غلاف میں لپٹ جانا اپنی ملت کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سرفراز آرزو صاحب اس اجلاس کے میزبان ہیں، سرفراز آرزو ہیں۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ یہ ملت سرفراز ہو، یہ سرفراز آرزو ہے، ہماری یہ آرزو ہے کہ یہ ملت سرفراز ہو، اور اس ملت کی سرفرازی اس میں ہے کہ یہ ملت پوری مضبوطی کے ساتھ، قیادت پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ جب تک ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں مانیں گے ہم راہ راست پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ سرفراز صاحب بھی اور یہاں کئی ادیب ہیں، ہمارے سلیم خان صاحب بھی بہت لکھتے ہیں، رشید احمد صدیقی بہت مشہور ادیب گزرے ہیں، ان کا ایک بہت قیمتی جملہ ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہونے لگے، مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہوگا، تو اب جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو پھر ملت کا قبلہ درست نہیں رہے گا، جب امام رہے گا تب قبلہ درست رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی قیادت پر اعتماد کرنا چاہیے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے پڑھ کر کوئی قیادت نہیں ہے، یہ مشترکہ متحدہ پلیٹ فارم ہے، اور اگر آپ کو اس کی طاقت دیکھنی ہے تو اس اسٹیج کو آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے کس ملک میں کس ملک کی کس تنظیم میں یہ طاقت ہے کہ وہ اتنے مختلف الفکر اور خیال لوگوں کو یکجا کر دے، اور جو ایک دوسرے حلقے کے عالم کی زبان سے یہ کہلوائے کہ آپ جس راستے پر چلیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت ہے، جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جس کو دبایا جا سکتا ہے۔ بورڈ کی ایک زرین تاریخ ہے، اور اس کے بزرگوں نے ہمیشہ قیادت کا حکیمانہ فریضہ انجام دیا ہے۔ ہم اسی تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی داغ پڑے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مایوسی کے بجائے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیے، قیادت پر اعتماد کیجیے، لا کمیشن کو زیادہ سے زیادہ جواب دلوائیے، زمینی سطح پر کام کیجیے، ملت کو متحد رکھیے، اور سمجھ لیجیے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں گے کامیابی آ کر قدم چومے گی۔ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ السلام علیکم۔